محترم جناب سید کاشف الرحمان صاحب کراچی، آپ نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا، لیکن بہرحال جواب حاضر۔ آپ نے ارشاد فرما سوال نمبر پہلے پر کہ شب قدر سال میں ایک بار آتی، سعودی عرب میں شب قدر ایک دن منائی گئی اور پاکستان میں ایک دن بعد، تو آپ کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شب قدر دو کیسے ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں رہے کہ اسلامی تاریخ میں شب قدر ایک مسلمانوں کا تہوار، آپ کو یہ پریشانی ہوئی کہ شب قدر دو کیسے ہو گئی، حالانکہ شب قدر میں عبادت کرنا تو مستحسن اور مستحب ہے۔ آپ نے یہ غور کیا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امریکہ میں لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھ لی اور یہاں جمعہ نہیں ہوا، اور یہاں جمعے کی نماز پڑھی وہاں جمعہ نہیں ہوا۔ یہ آپ تو پریشان ہو جائیں گے سن کے کہ ایک جمعہ تو پاکستان کا ہے، ایک جمعہ امریکہ کا ہے۔ جہاں بھی طلوع اور غروب پایا جائے اس اعتبار سے وہ لوگ مذہبی تہوار اپنے طور پر منائیں گے۔ مثال کے طور پر کہیں رمضان اگر ہم سے ایک دن پہلے شروع ہو گیا تو اس شہر اور اس ملک کے لیے کہ جہاں رمضان پائے جائیں رمضان کی برکتیں شروع ہو گئیں۔ جب ہم رمضان کو پائیں گے تو ہمارے لیے وہ برکتیں اپنے طور پر شروع ہوں گی۔ اس لیے جہاں بھی رمضان کے اعتبار سے شب قدر آئے وہ ان کی شب قدر ہے، ہماری جب ہوگی جب ہم اپنی 27ویں پائیں گے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شب قدر دو کیسے ہو گئی، تو اس طریقے سے جمعہ بھی تو دو ہو جائیں گے، اس طریقے سے تو اتوار بھی تو دو ہو جائیں گے۔ جہاں طلوع اور غروب پایا جاتا ہے وہ شب و روز اپنے حساب سے گویا کر کے، اور جب بھی ان کے یہاں شب قدر پائی جائے وہ اس شب قدر میں عبادت کریں گے تو وہ اپنا ثواب پائیں گے۔ ہمارے یہاں جب شب قدر ہوگی تو ہم جب عبادت کریں گے تو اپنا ثواب پائیں گے۔ جیسے جمعہ جو ہے وہ ایک جگہ منعقد ہے دوسری جگہ نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بسا اوقات ممالک میں 1 گھنٹے کا بھی اگر فرق ہو، ہم یہاں عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں عصر نہیں، یا وہاں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں نہیں، تو وہ اپنی عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے، حالانکہ عصر کا پڑھنا تو فرض ہے، ہم اپنی عصر اپنے وقت میں پڑھیں گے جو ہم پر فرض ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے یہ نظیر بیان کر دی تاکہ آپ کے ذہن میں جو خلفشار ہو وہ دور ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر سال میں 2 مرتبہ آتی ہے۔ شب قدر سال میں 2 مرتبہ کا مفہوم ہم غلط سمجھ گئے، بلکہ جو جہاں رہتا ہے اس کے لیے وہاں کی وہ شب قدر ہے جس کا ہم نے ذکر فرمایا، جس کا ذکر کیا۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ موت اپنے وقت پر آتی، پھر خودکشی کیوں حرام ہے حالانکہ اس کی موت اپنے وقت پر آئی؟ اصل میں آپ کو یہ شبہ ہو گیا سمجھنے میں کہ آپ یہ سمجھے کہ موت اپنے وقت پر تو آتی ہے، لیکن یہ کہ جو آدمی اپنے آپ کو ہلاک کر دے تو پھر گویا یہ موت تو اپنے وقت پر آئی لہذا یہ حرام کیوں ہوگی؟ تو دیکھیے موت تو اپنے وقت پر آتی، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو؟ تو جب وہ اپنے آپ کو قتل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو خلاق عالم اس نے خودکشی کو حرام قرار دیا، تو اب آپ ایک تو وہ موت ہے جو طبعی موت ہے جو اپنے طور پر یقیناً اس کی قسمت میں اگر یہ موت ہے اور اس نے اگر خودکشی اپنے ہاتھ سے کی، یہ اس وقت قابل تعبیر نہ ہوتا کہ آپ خودکشی پر گویا مجبور ہوتے کہ آپ کو آج خودکشی کرنی پڑے گی، آپ مجبور ہیں۔ جب آپ دونوں پر قدرت رکھتے ہیں کہ چاہے تو آپ خودکشی کریں اور چاہے تو اپنی جان کو سلامت رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چونکہ حرام قرار دے دیا ہے اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ اختیار دیا، اور فرمائی کہ رب کریم جب احکامات نازل فرمائے ہمیں یہ تفصیل سے بتا دیا کہ اس کے کام کے کرنے پر ثواب اور اس کے کام کے کرنے پر اجر ہے، تو آدمی دونوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ گناہ کرنے پر مجبور ہے، بلکہ آدمی آزاد ہے، گناہ پر بھی قدرت ہے اور نیکیوں پر بھی قدرت۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے تو زندگی کا سارا نظام میرے محترم درم برم ہو جائے گا۔ میں آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں سمجھاتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ مولانا روم نے آپ کے مسئلے کو بڑا سہل اور آسان کر کے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی باغ میں چلا گیا اور آم کے درخت پر چڑھ کر آم کھانے لگ گیا۔ باغ کا مالک یا مالی نے جب دیکھا کہ غیر شخص بغیر مجھ سے اذن اور اجازت لی آم کھا رہا، اس نے اس کو پکڑ کر کہا کہ وہ کمبخت، یہ باغ میرا، درخت میرے، تو آم کیسے کھا رہا؟ تو اس نے وہی آپ والی بات کہی۔ انہوں نے کہا مالی صاحب کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا؟ تو کیا میں 2 من کا آدمی خود بخود چڑھ گیا درخت پر؟ یہ جو میں آم کھا رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ہے، اس لیے تم خاموش رہو۔ بالکل جاہل معلوم ہوتے ہو کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو کچھ میں کرنا ہوں خاموش رہو، اور یہ اللہ کی مرضی۔
माली बेचारा थोड़ी देर के लिए तो खामोश हुआ, मगर जब उसकी समझ में बात आई उसने टांग से खींच करके लिटा करके और जब जूते से मरम्मत की और जब ये चिल्लाने लगा उन्होंने कहा बिल्कुल चुपचाप से लेते रहो, ये अल्लाह की मर्जी है, लिहाजा जो तुम्हारी पिटाई हो रही है ये तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ, ये भी अल्लाह की मर्जी। तो मुझे बताइए दुनिया का निजाम चल सकता है? एक आदमी किसी को कत्ल करके ये कहे कि इसकी मौत का वक्त था इसलिए मैंने कत्ल कर दिया, दूसरे उसके भाई आपको कत्ल करने के लिए आपकी मौत थी हमने आपको कत्ल कर दिया। अब मुझे बताइए कि इस नज़म को आप सामने रखते हुए दुनिया का नज़म कैसे चलाएं? इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के मुताबिक जो वो करने वाले थे वो लिख दिया। जैसे इसको यूं आसान करके समझ दीजिए आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो लिख दिया वो हम नहीं कर रहे, बल्कि जो हम करने वाले थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से कि कोई डॉक्टर मरीज की नब्ज देख करके बता दे कि इसकी नब्ज छूट गई और अनकरीब ये इंतकाल कर जाएगा। थोड़ी देर में जब मरीज इंतकाल कर जाए तो आप डॉक्टर ही की पिटाई शुरू कर दें कि जनाब आपने कहा था इसलिए मर गया ये। डॉक्टर ये कहेगा कि नब्ज देखने से मुझे मालूम हुआ कि ये मरने वाला था इसलिए मैंने कह दिया। बिला तशबीह इसको यूं समझिए कि जो कुछ रब ने लिख दिया वो हम नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ हम करने वाले थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मत में लिख दिया।